احساس ہوا کہ میں ایک غیر ارادی غلطی کر بیٹھا ہوں، لیکن بروقت مجھے ایک جواب سوجھ گیا۔ دراصل آج تم میری زندگی کا دوسرا رخ دیکھ رہی ہو جو بہت مختلف ہے۔ خود تم نے بارہا یہ محسوس کیا ہے کہ کل کے اس شاہ عالم میں جسے تم نے بہت قریب سے دیکھا تھا اور آج کے شاہ عالم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ صورت شکل کے علاوہ ہر معاملے میں۔ ہاں ایسا تو ہے، تم کچھ بدل گئے ہو۔ کچھ نہیں، میں بالکل بدل گیا ہوں۔ میرا رویہ، عادت و اطوار، مزاج و طبیعت، سب میں یہ فرق تمہیں یقیناً محسوس ہوگا۔ میں نے کہا، اب یہ وضاحت میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس تبدیلی کی فوری وجہ کوئی نہیں۔ میں کسی ضرورت کے تحت یا مجبوری کے باعث نہیں بدلا۔ شاید میرے لاشعور میں یہ احساس موجود تھا کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں اس میں منافقت ہے۔ جو کچھ میں کرتا ہوں اس میں خود سیرے کے لیے ایسی کوئی بات نہیں جو میرے لیے باعث طمانینت ہو، جس سے مجھے حقیقی خوشی ملے۔ میں دوہرے معیاروں والے فلسفہ حیات پر عمل کرتے ہوئے ضمیر کی خالش محسوس کرتا تھا۔ شاید یہی اسباب تھے کہ بالآخر میں نے ناجائز دولت، جھوٹی عزت، نمود و نمائش کے لا حاصل غرور، مصنوعی خوش اور دوگلے پن کی مجبوری سے نجات حاصل کرنے کی خواہش کو اہم سمجھا، اور بس پھر اس کے بعد خدا نے مجھے توفیق دی تو میں خود بخود بدل گیا، اپنے اصل روپ میں اور اپنی شخصیت کے حقیقی سانچے میں ڈھل گیا، اور وہ شاہ عالم بن گیا جو آج تمہارے سامنے ہے۔ تو تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں وہی کل والا شاہ عالم ہوں۔ اب یقین آ گیا ہے مجھے کہ دنیا معجزات سے خالی نہیں ہوئی۔ قدرت کے ایسے کرشمے بہت ہیں، میں ان کے بارے میں صرف سنا تھا۔ تمہیں اب دیکھ کے یقین آیا کہ لوگ راتوں رات کیسے بدل جاتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہارا سوال کچھ اور تھا۔ تم نے رئیس کے بارے میں پوچھا تھا کہ ایک بچپن کا دوست جو میرے لیے دائیں ہاتھ کی طرح ہے، آج تک کہاں تھا؟ تو جواب اس کا یوں ہے، مس شبنم کے سیاست داں شاہ عالم ایک عزت دار آدمی تھا، سمجھا جاتا تھا، یہ اسے خوش فہمی تھی کہ اس کی بڑی عزت ہے، حالانکہ اسے عزت دینے والے سب مطلب پرست، خود غرض اور جھوٹے تھے۔ وہ عزت بھی خود فریبی کا طلسم تھی۔ عزت جب خدا دیتا ہے تو لازوال اور دائمی ہوتی ہے۔ عزت ہے سقراط کی اور آئنسٹائن یا شیکسپیئر اور غالب کی یا قائد اعظم اور مدر ٹریسا کی، جو تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہے اور رہے گی۔ تو خود کو عزت دار سمجھنے والا شاہ عالم دوست رکھتا تھا اپنے جیسے عزت داروں کو، دولت مند یا شہرت یا اقتدار و اختیار رکھنے والوں کو۔ اس وقت رئیس جیسے دوستوں کی دوستی پر ناز کیسے کر سکتا تھا؟ میں تو اسے سب کے سامنے شناسا ہی تسلیم کرتے ہوئے شرماتا تھا۔ اس سے ملتا تھا تو اپنی غرض سے اور سب سے چھپ کے، لیکن اب میں نہ سیاست داں ہوں نہ جھوٹی عزت کے غرور کا شکار۔ میں ایک عام آدمی ہوں، جن سے دوستی ہے انہیں دوست کہتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ شبنم کی آنکھوں میں امیدوں کے اور ارمانوں کے دیے جلنے لگے۔ ان کے سامنے اعتراف کر سکتے ہو یا اس معاملے میں ابھی تمہارے جذبات کی کوئی سمت نہیں؟ میں اپنے الفاظ کے جال میں پکڑا گیا تھا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ محبت ہو تو اس کا اعتراف بھی اسی طرح کر لینا چاہیے جیسے آدمی نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ مگر محبت اور نفرت کے جذبات کی نوعیت، تم رکشی سے محبت کرتے تھے؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ ہاں، وہ بیوی تھی میری۔ میں اس عورت کی بات کر رہی ہوں جس کا نام رخشندہ تھا۔ تم ان میں سے نہیں جو بیوی کے سوا کسی سے محبت کرنے کو گناہ سمجھتے ہو؟ میں نے کہا، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس سے محبت نہ ہوتی تو میں اس سے شادی ہی کیوں کرتا؟ مگر اب تم اس سے نفرت کرتے ہو۔ نفرت؟ میرا خیال ہے نہیں۔ دراصل شادی سے پہلے ایک جذباتی کیفیت ہوتی ہے جو شادی کے بعد ایک ذمہ داری کی رفاقت میں بدل جاتی ہے، اور میری فطرت میں یہ ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت نہیں تھی۔ پھر رفاقت یک طرفہ طور پر کیسے چل سکتی تھی؟ رکشی کے رد عمل نے مجھے بالآخر مجبور کر دیا کہ اسے آزاد کر دوں۔ کیا وہ بھی یہی چاہتی تھی، آزادی، یا اس کی محبت بھی تمہارے رویے کی وجہ سے نفرت میں بدل گئی تھی؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے۔ اس کا جذباتی رد عمل بالکل فطری تھا۔ اس کا اظہار وہ اپنے رویے سے جس انداز میں کرتی رہی، اس سے میں یہ سمجھنے میں حق بجانب تھا کہ وہ میرے ساتھ خوش نہیں اور یہ رفاقت لا حاصل ہے۔ ہم اوپر والے حصے کو گھوم پھر کے دیکھ چکے تھے اور بہت دیر سے ڈرائنگ روم کے باہر کھڑے تھے۔ میرا اندازہ ہے کہ شبنم کے سوالات کا مقصد کچھ اور تھا، مگر پھر کسی وجہ سے اس نے آخری سوال کو ملتوی کر دیا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ میں جذباتی رویوں کو اتنا سمجھتا ہوں اور اپنی سوچ میں اس حد تک معقولیت پسند ہوں تو اس کے بارے میں میرا کیا خیال ہے؟ اگر میں محبت کے جواب میں محبت اور نفرت کے جواب میں نفرت کی منطق کو سمجھتا ہوں تو مجھے شبنم کی محبت کا جواب بھی محبت سے ہی دینا چاہیے۔ اس کی بے غرض، واضح اور مکمل اختیار دینے والی محبت میری سمجھ میں کیوں نہیں آتی اور میں اسے اپنانے کی بات کیوں نہیں کرتا؟ آؤ ہم نیچے چلیں، میں نے کہا۔ رئیس خانہ تم نے دیکھ لیا؟ تم یہاں مجھے رئیس خانہ دکھانے تو نہیں لائے تھے؟ وہ بولی۔ بہت صحیح سوال کیا تم نے، اس کا صحیح جواب بھی ملے گا۔ وہ آگے چلنے لگی۔ میں نے کہا، ہاں یہ بہت مشکل کام ہے، اللہ میری مشکل آسان کرے اور میں تمہیں وہ سب بتا سکوں جو بتانا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ کچھ تم بتا چکے ہو، کچھ میں سمجھ گئی ہوں۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جس کا تعلق میرے ماضی سے ہے، اور ماضی سے زیادہ سوال میرے مستقبل کا ہے۔ رئیس خان اپنے چیمپئن فائٹر کے علاج معالجوں سے فارغ ہو چکے تھے۔
مگر کچھ متفکر نظر آتے تھے۔ اس نے مال غنیمت یعنی جہانی گواسکر کی کھال کھینچ کے اس کی تکہ بوٹی شروع کر دی تھی۔ میں نے کہا اتنی جلدی ہے تجھے جسے ابھی سے بھون کر کھا جائے گا؟ اور کیا کروں، اسے سنبھال کے رکھ دوں اور خود بھوکا سو جاؤں؟ سر شام سے یہ وقت ہو گیا ہے۔ اس نے آلات کسابی کا استعمال پورے اناڑی پن سے جاری رکھا۔ کس نے کہا تھا کہ مقابلے کے دن روزہ رکھو؟ وہ بولا روزہ رکھنے کی بات یہ ہے کہ پیارے پہلے تو کسی سے کچھ کھایا نہیں جاتا، نیند بھوک کا ہوش ہی نہیں ہوتا، اور بعد میں جیتنے والا روایت کے مطابق مال غنیمت بھی کھاتا ہے۔ اور اس چکن روسٹ کی بات ہی اور ہوگی، قسم اللہ کی سارے لاہور میں کہیں یہ مزہ نہیں آتا۔ اور جو ہار کر گئے تھے ان سے غم اور صدمے کی وجہ سے کچھ کھایا نہیں گیا ہوگا۔ شبنم نے کہا ابے سالے رو رہے ہو کہ اپنی تقدیر کو بے ایمانی سے بازی جیتنے چل دیتے، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے۔ مگر یار اس سالے گواسکر نے نشے میں پاگل ہو کے اپنے عمران خان کو بڑا زخمی کر دیا، آج کی رات اس پر بھاری ہے۔ میں نے کہا اچھا تو پھر اس کے سرانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ۔ شبنم نے کہا تم بتا دو کچن کہاں ہے، میں چکن روسٹ کرتی ہوں۔ جی نہیں، آپ مہمان ہو، ویسے بھی یہ کام ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ تیرے انتقامی جذبات نادر شاہ اور ہلاکو خان جیسے ہیں، وہ لشکر کو شکست دے کے فتح سے مطمئن نہیں ہوتے تھے، شہر کی اور شہریوں کی بھی ایسی تیسی کر دیتے تھے۔ خیر تو اپنا کام کر، ہمیں بھی چکھا دینا۔ وہ ہنسا کیوں نہیں، یہ تو اسپیشل ڈش ہے پیارے، اور مہمان بھی آج اسپیشل ہیں۔ بیڈ روم کے کنارے پر بیٹھ کے شبنم نے گھڑی دیکھی، 12 بج گئے تھے۔ میں نے کہا کیا نیند نہیں آ رہی تمہیں؟ نہیں، آزاد صاحب کا خیال آیا تھا، وہ فکر مند ہوں گے۔ میں نے کہا انہیں فون کر دو، لیکن یہ مت بتانا کہ تم کس کے ساتھ ہو اور کہاں ہو۔ اس نے مجھے غور سے دیکھ کے سر ہلایا اور فون گھمانے لگی۔ شبنم کی یک طرفہ گفتگو سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آزاد صاحب خفا ہیں۔ شبنم نے پہلے اپنی صحت کا خود اپنے ہاتھوں بیڑا غرق کیا، اور اب وہ اپنا پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی طرف سے غفلت برت کے صحافت کا بیڑا غرق کر رہی تھی۔ شبنم نے کسی نہ کسی طرح انہیں یقین دلایا کہ غرق ہونے والے سب بیڑے بالآخر کنارے پر پہنچ جائیں گے۔ رسیور رکھ کے وہ مسکرائی، آزاد صاحب تمہیں پوچھ رہے تھے کہ وہ مسٹر اصلی نقلی فی زمانہ کون سے جہاں میں ہیں، وہ زندہ ہے یا پھر فوت ہو گئے ہیں خدا نخواستہ؟ میں نے کہا ان سے کہنا کہ دعا کریں شاہ عالم کی مغفرت کے لیے، اب نہ اصلی شاہ عالم ہے کہیں نہ نقلی۔ مجھے دیکھتی رہی، یہ بات تم نے مذاق میں کہی ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ حقیقت ہے کہ جو تمہارے سامنے ہے وہ بھی اصلی شاہ عالم نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ناصر عظیم میرا اب یہی نام ہے، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں اسی کے ساتھ رہتا ہوں آج کل، وہ میرا ہمزاد ہے۔ شبنم کے چہرے پر ایک سایہ سا پھیل گیا، اس کے چہرے کی فطری شگفتگی پر سنجیدگی غالب آ گئی، جس میں حیرت اور تجسس سے زیادہ خوف کے جذباتی گرفت مضبوط لگتی تھی۔ میں کچھ نہیں سمجھی عالی۔ میں نے اٹھ کے کمرے میں ٹہلنا شروع کیا۔ دیکھو شبنم، میرے اور تمہارے درمیان دو رشتے تھے۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک سیاستدان شاہ عالم اور نامور صحافی خاتون شبنم کا رشتہ بھی سب کے سامنے تھا، اور وہ ذاتی رشتہ جو ایک شاہ عالم جیسے مرد اور تم جیسی عورت کے درمیان تھا، اس سے بھی سب واقف تھے۔ دونوں حوالوں سے تم شاہ عالم کو سمجھتی تھی، تم نے اس سے ٹوٹ کے محبت کی، اس غرض کے بغیر اور زمانے کی پرواہ کیے بغیر، بدنامی کے ڈر سے بغیر۔ شاہ عالم کبھی تمہارے ساتھ مخلص نہیں تھا، اس نے تمہارے جذبات کا بھرپور استحصال کیا اور تمہیں اپنی مقصد برآمدی کے لیے ہر طرح سے استعمال کیا، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ اس نے تمہیں جیسے چاہا حاصل کیا، لیکن تم اسے حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ وہ صرف تمہارا کبھی نہیں ہوا، وہ اپنی شرعی اور قانونی بیوی کا بھی نہیں ہوا۔ تلخی سے بولی، رائٹ، اس نے رخشندہ کو بھی مکمل طور پر حاصل کیا اور تمہیں بھی۔ اوروں کی بات میں نہیں کرتا کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ جب کوئی خود کو مکمل طور پر دوسرے کے سپرد کر دیتا ہے، خود کسی کو مکمل طور پر اپنا لیتا ہے، تو اسے محبت کی تکمیل کہا جا سکتا ہے۔ تمہاری محبت ادھوری رہی، کتنی ڈٹھائی سے تم یہ سب کہہ رہے ہو میرے سامنے شاہ عالم، میری تذلیل کر رہے ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پلیز شبنم اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھو، کیونکہ ابھی تو میں نے صرف تمہید باندھی ہے، اصل بات ابھی باقی ہے۔ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ تمہارے صبر کے ساتھ اور حوصلے سے سننا ہوگا۔ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو میں اتنا ترک کیوں کرتا، لیکن میں تمہیں اور صرف تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ تم ابھی تک میرے لیے کتنی اہم اور ناگزیر ہو گئی ہو؟ تم کتنی حسین ہو یہ تمہیں یقیناً معلوم ہوگا۔ تمہاری قوت تسخیر کیا ہے یہ بھی تمہیں معلوم ہوگا۔ ہر جگہ ہر قدم پر دیدہ دل فراش راہ کیے ملنے والوں نے تمہیں اس کا احساس دلایا ہوگا۔ تم غیر معمولی ذہانت کا معترف ایک زمانہ ہے، لیکن مرد کے لیے عورت کی ذہانت نہیں، اس کے حسن و شباب کی دلکشی جان لیوا ہوتی ہے۔ میں وہی مرد ہوں شاہ عالم، اور اس وقت تم میرے ساتھ ہو۔ یہاں مکمل خلوت ہے، اور میرا مقصد ایک رات گزارنا ہوتا تو مجھے تم سے کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ تمہاری جگہ کوئی دوسری عورت بھی میری ضرورت پوری کر سکتی تھی، رخشندہ جیسی بیوی یا کوئی اور۔ ہاں، ہر بڑے شہر کے بڑے ہوٹل میں میری ان گنت راتوں کی بہت سی ان کہی کہانیاں ہیں، انہیں دہرانے سے کیا فائدہ؟ بات اس وقت کیا اس لمحے کی ہے جب تم میرے سامنے ہو۔
اور میں پوری نیک نیتی اور یقین کے ساتھ یہ محسوس کرنے پر مجبور ہوں کہ تم اہم ہو، ناگزیر ہو۔ مجھے تمہاری رفاقت چاہیے، اعتماد چاہیے اور سہارا چاہیے۔ جذبات کی بے خودی نے شبنم کو بے اختیار کر دیا اور وہ ایک دم اٹھ کے مجھ سے لپٹ گئی۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری ہوں، میرے لیے سب کچھ تم ہی ہو۔ تم جیسے چاہو اپنی ضرورت پوری کرو، جیسے چاہو مجھے استعمال کرو۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو چھڑایا۔ خدا کے لیے شبنم، میں تمہارے سامنے نئے سرے سے اظہار عشق نہیں کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ یہ مسئلہ جذبات کا نہیں ہے، عقل کا ہے۔ وہ کچھ خجل ہو کے سیدھی بیٹھ گئی۔ کبھی کبھی مجھے تمہاری باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ میرا شک صحیح تھا اور یقین غلط ہے۔ تم شاہ عالم نہیں ہو، میں بھی تسلیم کر چکا ہوں۔ نہیں، تم کہتے ہو کہ تبدیلی تمہارے خیالات اور نظریات میں آئی ہے، لیکن مجھے تمہارے قرب میں جس دوری کا احساس ہوتا ہے، اس میں بڑی اجنبیت ہے۔ تمہاری باتیں، تمہاری سوچ، تمہارا رویہ سب بالکل مختلف ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے تم ڈبل رول کر رہے ہو۔ پہلے جو تھا وہ بھی اداکاری تھی اور آج بھی اداکاری ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے، میں نے اٹھ کے ٹہلتے ہوئے کہا۔ تم کو یہی بات بتانے کے لیے میں یہاں لایا تھا، مگر بات صرف اعتراف کی نہیں۔ گزشتہ کئی سال سے میں یہ ڈبل رول کر رہا ہوں اور دوہری زندگی جینے کا یہ عذاب میں نے جانتے بوجھتے قبول کیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیوں؟ شبنم کی صورت پر اب بے یقینی اور تذبذب کی دھند محبت کے جذبات کی روشنی پر غالب آنے لگی تھی۔ عالی، زیادہ سسپینس مت پیدا کرو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر مجھ سے لگ رہا ہے یا کیا تمہارے ساتھ میرا رویہ ایسا ہے؟ یہ میری فطرت کا یہ بدلا ہوا روپ اتنا قابل نفرت ہے جو آج تم دیکھ رہی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اجنبی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے شاہ عالم سمجھ لو اور میرا ساتھ اسی طرح دو، اتنی ہی محبت دو مجھے، کیونکہ میں ویسا ہی بلکہ اس سے اچھا ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ پرانے خدشات اسے کمزور کرنے لگے ہیں۔ اس کا اعتماد بحال کرنے کے لیے میں نے ایک کہا لگایا، میں اور تم زندگی کے ایک نئے دور کا آغاز کرنے والے ہیں شبنم، اور کوئی بات نہیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لو میں شاہ عالم نہیں ہوں، ناصر عظیم۔ وہ چلانے لگی، ناصر عظیم، ناصر عظیم، آخر کون ہے یہ ناصر عظیم؟ کیوں یہ نام بار بار تمہاری زبان پر آتا ہے؟ میں نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جذباتی طور پر تم اتنی انمیچور ہو، اتنا کنٹرول بھی نہیں ہے تمہیں اپنے اعصاب پر، تو میں یہ بات شروع ہی نہ کرتا۔ مجھے مایوسی ہوئی شبنم تمہارے طرز عمل سے۔ میرا خیال تھا کہ تم بہت پریکٹیکل ہو، ہر سچویشن کو فیس کر سکتی ہو۔ میں ہوں پریکٹیکل آج بھی۔ پھر ایک ٹین ایجر کی طرح کیوں بیہیو کر رہی ہو جو بڑے شوق سے ہارر موویز دیکھتی ہے اور بہت بہادر بنتی ہے، مگر جن بھوت سے، اندھیرے سے اور کاکروچ سے ڈرتی ہے؟ تم جانتے ہو میری گڈ ول کیا ہے؟ ایک کمزور عمر سمجھ کے مجھ سے بہت شہزوروں نے ڈرانے کی کوشش کی۔ میں نے بھی گندی ذہنیت رکھنے والوں کو گندی زبان کی پرواہ نہیں کی۔ شاید تمہیں شہرت کے لیے یہ سب کرنا پڑا، ورنہ اندر سے تم بزدل اور کمزور تھی۔ میں نے اپنے جارحانہ انداز کی ریئیکشن کا اثر دیکھا۔ وہ مشتعل ہونے لگی۔ غلط بات مت کرو۔ کیا غلط بات ہے؟ اس میں شبنم میری پوری بات سنے بغیر ہی مشتعل ہونے لگی۔ غلط بات مت کرو۔ کیا غلط بات ہے؟ اس میں شبنم میری پوری بات سنے بغیر ہی تم انسٹل ہو رہی ہو۔ تم میرا ساتھ نہیں دے سکو گی۔ تم محبت، شادی، گھر اور بچوں کے خواب کی تعبیر کے سوا کچھ سوچ ہی نہیں سکتی، جبکہ رفاقت سے میری مراد کچھ اور تھی۔ مجھے رکشی کی جگہ دوسری بیوی کی تلاش نہیں ہے۔ ایک ساتھی چاہیے جو اس مشکل سفر پر میرے ساتھ چل سکے، جس پر میں قدم رکھ چکا ہوں۔ وہ کافی شرمندہ ہو چکی تھی۔ میری مایوسی سے اس پر واضح ہو گیا تھا کہ وہ اعتماد کے معاملے میں میری توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی ہے، اور ایک جذباتی طرز عمل اختیار کرنا اس کی غلطی بن گیا ہے۔ میری خاموشی سے وہ ڈر گئی کہ شاید میں نے بات ہی ختم کر دی ہے۔ اب الٹا وہ مجھے منانے لگی۔ دیکھو علی، آئی ایم سوری، میں واقعی جذباتی کمزوری کا شکار ہو گئی تھی۔ میرے اعصاب ابھی تک پھر کوئی بڑا شاک لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ شوق کیسا، جب میں نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی کہ بات میں بتانے جا رہا ہوں وہ شاکنگ بلکہ کچھ سرپرائزنگ ہو سکتی تھی۔ اب میرا خیال ہے کہ مجھے انتظار کرنا چاہیے جب تک تمہیں یقین نہ ہو کہ تمہارے اعصاب اچھی بری یا ہر بات کو نارمل طریقے پر لینے کے لیے تیار ہیں، یا مجھے یہ امید چھوڑ کے متبادل تلاش کرنا چاہیے۔ متبادل کس کا؟ سیرا، شبنم کی جگہ کسی اور کو دینے کا سوچو گے تم؟ میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ذاتی جذبات کو الگ رکھ کے تمہاری بات سنوں گی۔ مجھے بتاؤ کون ہے ناصر عظیم؟ میں نے اس پر نظر جما کے کہا، میں ہوں ناصر عظیم۔ وہ کیسے؟ تم نے نام بدل لیا ہے اپنا؟ میں نے کہا، نہیں، میرا یہی نام ہے۔ یقین نہیں آتا تو رئیس سے پوچھ لو۔ رئیس بھی ایسے کمرے میں داخل ہوا جیسے سٹیج پر ایک ایکٹر انٹری دیتا ہے۔ کسی کردار کے ایک جملے کی ادائیگی کے انتظار میں وہ پردے کے پیچھے کھڑا رہتا ہے اور اپنا ڈائلاگ یاد رکھتا ہے۔ رئیس بڑے اسٹائل سے ایک ٹرے اٹھا کے گاتا ہوا اندر آیا۔ تم نے بلایا اور ہم چلے آئے۔ کیا پوچھنا چاہتی ہیں یہ خاتون ہم سے؟ ہم ضرور بتائیں گے، لیکن ابھی نہیں، پہلے نوش فرمائیے، اسپیشل گواشکر فرائی اور گرما گرم چائے۔ میں نے کہا، یہ تو کمال کر دیا تو نے، خود کیا سارا کام؟
پیارے خود ہی کرنا پڑے گا سب کچھ جب تک گھر میں گھر والی نہیں آ جاتی۔ میں نے کہا شادی کی لکیر ہی کہاں ہے تیرے ہاتھ میں؟ وہ ہاتھ صاف کر کے بولا وہ کھاؤ پیو اور موج اڑاؤ، یہی ہے زندگی۔ میں نے کہا رئیس میرا نام کیا ہے؟ رئیس بڑے جوش و خروش اور خوش و خضوع سے مال غنیمت پر ہاتھ صاف کرنے میں لگا ہوا تھا۔ ایک دم جیسے بوٹی اس کے حلق میں پھنس گئی۔ اس نے چائے کا گھونٹ لے کر صاف کی۔ یار مرچیں کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، تو نے کچھ پوچھا تھا مجھ سے؟ شبنم کو بتا میرا اصل نام کیا ہے؟ اس نے سر گھجا کے مجھے اور پھر شبنم کو دیکھا۔ نام کیا انہیں معلوم نہیں؟ تو خود بتا سکتا ہے اگر یہ بھول گئی ہے۔ میں نے کہا اس کو میرے کہے پر یقین نہیں آ رہا، تو ذرا اس کو سچ بتا دے۔ اس نے شبنم کے چہرے کی غیر معمولی سنجیدگی کو میرے عجیب غریب سوال پر غور کیا۔ آخر معاملہ کا ہے؟ قسم اللہ کی کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے مجھے۔ شبنم نے کہا تم کوئی عدالت کے کٹہرے میں نہیں کھڑے ہو رئیس، اصل نام تو اس کا ناصر عظیم ہی تھا، رئیس نے کہا۔ شبنم نے اپنا پرسکون انداز برقرار رکھا۔ اب میں سمجھ گئی، نام کبھی ماں باپ نے رکھا ہوگا۔ میں نے کہا مفروضات اور قیاس و آرائیوں کے چکر میں مت پڑو، اصل بات یہ ہے کہ شبنم کے بہت عرصے سے میں دوہری زندگی گزار رہا ہوں۔ میں بیک وقت ناصر عظیم بھی تھا اور شاہ عالم بھی۔ شبنم ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ لیکن کیوں؟ میں نے کہا ہاں اب تم نے ایک صحیح سوال کیا ہے۔ بلا ضرورت ایسا کون کرتا ہے؟ موت کے خوف سے روپوشی کی زندگی گزارنے والے کی بات اور ہے جو کسی نامعلوم جگہ پر اپنا نام اور شخصیت بدل کے اپنی پرانی شناخت کے سارے سراغ مٹا دے۔ کچھ نفسیاتی کیس بھی ہیں دوہری شخصیت کے، لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے۔ رئیس کا کھانا پینا حرام ہو گیا۔ ابے یار یہ سب بتانا کیا ضروری ہے ان کو ابھی اور اسی وقت؟ میں نے کہا شبنم تم مجھے کب سے جانتی ہو؟ اس نے جیسے بے خیالی میں کہا کب سے جانتی ہوں؟ 4 سال ہو گئے ہیں مجھے اس اخبار میں۔ نام تو پہلے بھی سنا تھا مگر تمہارے قریب آنے کا موقع 4 سال پہلے ہی ملا تھا۔ نام کب سے جانتی ہو میرا؟ کچھ ٹھیک سے یاد نہیں، 6-7 سال سے۔ تم نے اپنی سیاسی جماعت کب قائم کی تھی؟ میں نے کہا مجھے تم کتنا قریب سے جانتی ہو؟ اس کا چہرہ اس سوال پر سرخ ہو گیا۔ تم میری زبان سے کیا کہلوانا چاہتے ہو آخر؟ میں نے کہا سوری، میرا مطلب ہرگز وہ نہیں تھا جو تم نے سمجھا۔ ٹھیک ہے کہ شاہ عالم کی نجی زندگی کا کوئی گوشہ تم سے اوجھل نہیں تھا، میں خود اس سے تمہیں اپنی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ تمہیں یقیناً علم تھا کہ اس کے ماں باپ کون تھے، وہ اس کے ساتھ رہتے تھے۔ تم کو معلوم ہوگا کہ رکشی اس کی بیوی تھی، اس کی شادی کب ہوئی تھی اور کن حالات میں۔ تمہیں شاید اندازہ ہوگا یا خود شاہ عالم نے بتایا ہوگا کہ اس کی ازدواجی زندگی ناکامی کے خطرے سے دوچار ہے، مگر اس کا وہ ماضی جو سیاسی افق کے پیچھے گمنامی کے اندھیرے میں تھا، اس کے بارے میں تم کیا جانتی ہو؟ شبنم نے میری توقع کے مطابق نفی میں سر ہلایا۔ وہ غیر اہم تھا۔ میرے لیے اتنا ضرور معلوم کر لیا تھا کہ میں نے وہ پہلے سوشل ورکر تھا، پھر سماجی کارکن، خدمت خلق کے چکر میں اپنا الو سیدھا کرتا تھا اور وہیں سے اس نے پبلسٹی حاصل کی۔ وہ کام کم کرتا تھا، ڈھول زیادہ پیٹتا تھا۔ کچھ اخبار والے اس کے دوست تھے، ان کو وہ خوش رکھتا تھا۔ وہ دوست بنانا بھی جانتا تھا۔ اس کے امیج کو بڑھا چڑھا کے پبلک کے سامنے لانے میں انہی دوستوں اور صحافیوں کا بہت بڑا کردار تھا۔ یہ شہرت ہی بالآخر اس کے سیاست میں آنے کا سبب بنی۔ رائٹ، یہ سب زیادہ پرانی بات نہیں ہے۔ شاہ عالم لوگوں نے اس وقت جانا جب اس کی شہرت کا آغاز ہوا، اس کا نام اخباروں میں شائع ہونے لگا۔ اس وقت وہ 20-22 برس کا نوجوان تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کیا تھا؟ اس کا خاندانی پس منظر، اس کے بچپن کے حالات، وہ کہاں پیدا ہوا اور بڑا ہوا، اس نے کہاں تعلیم حاصل کی، یہ سب کچھ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کیا تم جانتی ہو؟ تمہیں یاد ہے؟ ہاں تھوڑا بہت جو تم نے بتایا۔ میں نے کہا اپنے بارے میں جو بھی میں نے پبلک کو بتایا سب سچ نہیں تھا۔ میں نے اپنے ماضی کو ایسے ڈیزائن کیا تھا جیسے کوئی گندے نالے کو پاٹ کے اس پر ایک محل تعمیر کر کے اور کوڑے کرکٹ کو دبا کے گرد و پیش کے سبزے کی ہریالی سے بھر دے، پھولوں کے رنگوں سے سجا دے اور ہر طرف درخت لگا دے، پھر اس کے گرد ایک فصیل کھڑی کر دے تاکہ اس خواب نگر میں آنے والے نظریں صرف حسن دیکھیں، نیچے اور آگے پیچھے چھپی ہوئی غلاظت کی طرف کسی کا خیال تک نہ جائے۔ وہ سب جو زندگی میں عزت مرتبے تک پہنچ جاتے ہیں علم و فضل کی بدولت نہیں، دولت اور صرف دولت کے بل پر۔ اس سے قطع نظر کہ دولت ان کے پاس جائز ذرائع سے آئی یا ناجائز طریقے سے، کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پھر وہ اپنے ماضی کو بھی رینوویٹ کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں تاکہ وہ ان کی قوت خرید میں آ جانے والی زندگی کی خوبصورتی سے میچ کر سکیں۔ وہ دلچسپی سے سنتی رہی۔ تم نے آج تک اس سچائی کے اظہار کی ضرورت محسوس نہیں کی، تو آج اعتراف جرم کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ ایک موقع اس وقت بھی آیا تھا جب ملک آزاد ہوا تھا اور پاکستان وجود میں آیا تھا۔ موقع پرست ہر دور میں ہوتے ہیں۔ جو ہجرت سے پہلے کئی نسلوں سے گمنام اور غیر معروف تھے، کسان یا کلرک یا لوہار تھے، ان کو موافق حالات نے یہاں جاگیردار، افسر اور فاؤنڈری کا مالک بنا دیا، تو دولت مندی کی شان و شوکت کے سامنے ان کو اپنا ماضی بہت حقیر اور باعث شرم لگا۔
اور انہوں نے ایک نئے وطن میں اپنے لیے خاندانی نجابت یا رئیسی کی طرح شاندار نیا ماضی بھی بنا لیا۔ ان کے باپ دادا خان بہادر فلاں فلاں ہو گئے، تحریک آزادی کے رو رواں ہو گئے، اور ان کا تعلق کسی ممتاز علمی اور مذہبی گھرانے سے ہو گیا۔ بڑا آدمی جھوٹ نہیں بولتا، ان کو کسی نے جھوٹا کہنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ دوبارہ یہ موقع لوگوں کو اس وقت ملا جب یہ ملک ٹوٹا اور ہجرت کر کے مشرقی پاکستان جانے والے پھر مہاجر بن گئے، مغربی پاکستان پہنچے۔ لیکن ایک طبقہ اور بھی پیدا ہو گیا جس نے اپنے ماضی کو پرانے جوتوں کی طرح اٹھا کے پھینک دیا۔ تقریباً 50 سال ہونے کو آئے ہیں، تیسری نسل جو پاکستان میں عزت دار ہوئی ہے۔